فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وہ سب دوربین لگائے ہوئے جہاز کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں پورا پروگرام ہے مسٹر فیضان، میں آپ سے مسلسل رابطہ قائم رکھوں گا، بالکل فکر نہ کریں، آپ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن عرصے سے لوگوں کو ہٹا لیا جائے تاکہ اگر وہ لوگ کوئی کارروائی کریں تو ہمارے کسی آدمی کو نقصان نہ پہنچے۔ اوکے مسٹر فیضان، شہاب فائق نے جواب دیا۔ جہاز آگے بڑھتا رہا اور پھر اسٹیمر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹیمر سے میگا فون پر جہاز کے انجن بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں اور کیپٹن شہاب نے انجن روم کو ہدایت کر دی کہ انجن بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس کی تکمیل ہوئی۔ اسٹیمر اب اتنا نزدیک پہنچ چکا تھا کہ ان لوگوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ فائق نے مجھ سے درخواست کی کہ ان لوگوں سے گفتگو کی جائے، چنانچہ میں عرشے کی طرف بڑھ گیا اور اسٹیمر میں جھانکنے لگا۔ مشین گنوں کا رخ اوپر کر دیا گیا تھا اور دو آدمی ان پر مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ عقب میں راکٹ لانچر بھی نظر آ رہے تھے جنہیں چند افراد سنبھالے ہوئے تھے۔ دو آدمی ایک مخصوص وردی میں ملبوس میگا فون لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے میگا فون پر کہا، تم جانتے ہو یہ عام سمندری راستہ نہیں ہے، اس طرف کیسے آنا ہوا؟ تم لوگ کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارا تعلق اس سمندری پٹی کی سرحد سے ہے اور ہم بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس علاقے میں گشت کرتے ہیں، اس طرف کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اس غلط سمت کیوں آ نکلے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جہاز طوفان کا شکار ہوا ہے اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں؟ کیا تم ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ دونوں آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے جو یہاں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم جہاز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم میں سے دو ذمہ دار آدمی جہاز کے اوپر آ جائیں، سیڑھی لٹکائی جا رہی ہے، ہم 4 افراد آئیں گے، تم پر نگاہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 آدمی آ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر میں نے خلاسیوں کو سیڑھی لگانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے مخصوص قسم کی آہنی سیڑھیاں مشینی ذریعے سے نکالی اور نیچے لٹکا دیں۔ پہلے 2 آدمی اوپر چڑھے جو میگا فون سنبھالے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے عقب میں 2 افراد اور آگے جن کے ہاتھوں میں سٹین گنیں دبی ہوئی تھیں۔ ان کے جسموں کی وردی گرے کلر کی تھی اور خاصے تنو مند لوگ تھے۔ چہروں سے قومیت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا، مخصوص قسم کے چوڑے چوڑے چہرے اور گنی مونچھیں۔ اسٹین گن والوں نے پوزیشن لے لی۔ باقی 2 افراد میرے نزدیک آ گئے۔ کیا تم جہاز کے کپتان ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، کپتان اپنے کیبن میں ہے، آپ مجھے سیکنڈ آفیسر سمجھ سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ دونوں جہاز کا جائزہ لینے لگے۔ ایک نظر ہی میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ جہاز شدید تباہی کا شکار ہوا ہے۔ جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا، ہر چیز تہو بالا نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے متخیرانہ انداز میں کہا، لیکن آگے کم از کم 150 میل تک تو کوئی طوفان نہیں تھا۔ تم کون سے علاقے میں طوفان کا شکار ہوئے؟ ہم سیدھی پٹی پر جا رہے تھے اور اسی پٹی پر ہمیں طوفان سے 2-4 ہونا پڑا، لیکن اس طرف تو کوئی طوفان نہیں تھا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، نہیں تھا تو اب آ سکتا ہے۔ دفعتاً میں نے جواب دیا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ پائلٹ کیبن سے ان دونوں سٹین گن برداروں کا نشانہ لیا جا چکا تھا جو سٹین گنیں ہماری سمت تانے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ آگے والے شخص نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن اسی وقت اس پر مطلب واضح ہو گیا۔ اوپر سے فائرنگ ہوئی اور دونوں سٹین گن برداروں کی چیخیں فضا میں ابھری۔ انہوں نے سٹین گنیں اٹھا کر فائرنگ کی اور اس کے بعد زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ بقیہ دونوں افراد نے متوحش نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اسی وقت نیچے سے مشین گنوں سے گولیاں برسنے لگیں، لیکن ان لوگوں کو حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی مؤثر کارروائی کر لیتے۔ دفعتاً ہی جہاز کے نچلے حصے سے ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور اسٹیمر کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دوسرے دھماکے سے اسٹیمر کے پرخاشے اڑ گئے تھے اور ان میں موجود لوگوں کی لاشیں پانی میں رنگین لہریے بنانے لگی تھیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور ان دونوں افراد پر چھلانگ لگا دی جو تقریباً قریب کھڑے تھے، لیکن عقب سے بڑھ نے ان میں سے ایک کو سنبھال لیا تھا۔ اس کا زوردار گونسا باوردی شخص کے جبڑے پر پڑا
اور وہ 3 کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ میرے شکار نے پستول نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ایک ہاتھ نے اسے ٹھنڈا کر دیا اور وہ اپنی اس حسرت کو پورا نہیں کر سکا۔ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ پائلٹ کیبن سے شہاب فائق نے مجھے چیخ کر مبارکباد دی اور اس کے بعد خود بھی نیچے اتر آیا۔ اسٹیمر کے تختے پانی کی لہروں میں منتشر ہو رہے تھے اور اس کا بقیہ حصہ تیزی سے پانی میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ کیپٹن فائق کے اشارے پر جہاز کے انجن دوبارہ سٹارٹ کر دیے گئے اور وہ سست روی سے آگے بڑھنے لگا، جبکہ میں اور برڈ دونوں بے ہوش آدمیوں کو کندھوں پر ڈال کر کیبن کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں شہاب فائق ہمارے پاس پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی فیضان بھی تھا۔ فیضان نے دونوں بے ہوش آدمیوں کو دیکھا، پھر فائق نے ایک اور شخص کو طلب کیا جو شاید ڈاکٹر تھا۔ اس نے ان دونوں کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایسی ضربیں نہیں لگائی گئی تھی ان پر کہ بے ہوشی طویل ہو سکتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر وحشت زدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں سراسیمگی کے آثار تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے بے اختیارانہ انداز میں اپنے بغلی ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ہولسٹر کے پستول پہلے ہی ہمارے قبضے میں آ چکے تھے۔ ان کے لباسوں کی تلاشی بھی لے لی گئی تھی تاکہ وہ کسی قسم کی حرکت نہ کر سکیں۔ ہم تینوں خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اس شخص نے کہا جو میگا فون پر ہم سے گفتگو کرتا رہا تھا، تم لوگ شاید وہ کوئی جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ہم تینوں اب بھی خاموشی سے انہیں گور رہے تھے۔ پھر دوسرے آدمی نے مضطربانہ انداز میں کہا، تم لوگ چاہتے کیا ہو اور اس تمام حرکت کا مقصد کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اس حرکت کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہم نہیں جانتے دوست، وہ تم ہمیں بتا دو۔ فیضان نے سرد لہجے میں کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا جہاز تباہی کا شکار ہوا ہے، لیکن کیا تم نے ہمارے 2 آدمی بھی ہلاک کر دیے اور یقیناً اب تم نہیں بچ سکو گے۔ فی الحال تمہارا مسئلہ ہے، کیا تم ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ کیسے سوالات؟ اور ہم کیوں تیار ہوں گے؟ ہمارا تعلق اسٹیفن براکوڈا سے ہے، فیضان نے کہا اور وہ دونوں بری طرح اچھل پڑے۔ اب ان کے چہروں پر سراسیمگی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ کون اسٹیفن براکوڈا؟ تمہارا چیف، وہی جس کی ایما پر تم سمندری محافظ بنتے پھر رہے ہو، جبکہ اس علاقے میں ایسی کوئی حکومت نہیں ہے، یا یہ علاقہ کسی بھی حکومت کے زیر اثر نہیں ہے، اور سمندر کی حفاظت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھو، تمہیں صرف 10 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ان 10 منٹ کے اندر اندر یہ بتا دو کہ اسٹیفن براکوڈا کی آبدوزیں سمندر کے کون سے حصے میں ہیں۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے فیضان کو دیکھ رہے تھے۔ فیضان نے جیب سے پستول نکال لیا اور اس کا رخ ان میں سے ایک کی طرف کر دیا۔ پھر اس کی نگاہ کلائی پر بندھی ہوئی گڑی پر جم گئی۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کو گور رہا تھا۔ جس شخص کی طرف پستول کا رخ کیا گیا تھا، اس کے بدن میں اب ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ ہم کسی اسٹیفن براکوڈا کو نہیں جانتے، وہ لرزاں لہجے میں بولا۔ تم لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ فیضان نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ فوجی آدمی تھا، اس کے انداز میں بڑی شفاف جھلک رہی تھی۔ میں اور فائق خاموش تھے۔ فیضان انہیں دیکھتا رہا اور پھر تقریباً 4 منٹ گزر گئے۔ فیضان کی نگاہ کلائی پر بندھی ہوئی گڑی پر تھی اور کیبن میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ برڈ، میکنو اور ایک اور افراد کیبن کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ فائق شاید اپنے سیکنڈ آفیسر کو ہدایات دے کر آیا تھا، اور اسی طرح یقیناً فیضان بھی۔ دفعتاً وہ شخص دہشت زدہ لہجے میں بولا، کچھ بھی کرو، جو دل چاہے کرو۔ میں ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ فیضان کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس نے جس شخص کی پیشانی کا نشانہ لیا ہوا تھا اور جو دہشت زدہ انداز میں چیخا تھا، فیضان نے اسے گولی کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کے دوسرے ساتھی کی طرف رخ کر کے فائر کر دیا اور گولی اس شخص کی پیشانی میں داخل ہو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھے اور پھر وہ اوندے منہ زمین پر آ رہا۔ پہلا آدمی دہشت زدہ انداز میں کھڑا ہو گیا اور پھر وہ فیضان کے پستول کا خیال کیے بغیر ہی بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جس تیزی سے اس نے حرکت کی تھی، اسی تیز رفتاری سے میری ٹانگ بھی چلی تھی اور وہ کلابازی کھاتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ صرف 4.5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جواب دو۔ آبدوزیں .03 پر ہیں، میرا مطلب ہے وہ جگہ جو ہم نے متعین کی ہے۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 3، صرف 3۔ یہاں سے .03 کا کتنا فاصلہ ہے؟ زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 میل۔
اس شخص نے جواب دیا اور اسی وقت فیضان کے لباس کے حصے سے ہلکی ہلکی سیٹی کی سی آوازیں ابھرنے لگی۔ فیضان نے اپنی ہپ پاکٹ سے ایک چھوٹا سا چوکور آلہ نکالا اور اسے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ سر، سب میرین دیکھ لی گئی، ان کی تعداد 3 ہے، ان کے سگنل موصول ہو رہے ہیں 0808 5402، یہ ان کی پوزیشن ہے۔ فیضان نے آلہ بند کر کے جیب میں رکھا اور پھر میری طرف رخ کر کے بولا، اب یہ آپ کے حوالے ہے، ممکن ہے آپ کے کچھ کام آ سکے۔ پھر شہاب فائق نے بھی مجھ سے اجازت طلب کر لی۔ مسٹر علی، میں بھی اب جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور پھر میکنو کو طلب کر کے وہ لاش وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا جس کی پیشانی سے ابلتا ہوا خون کیبن کے قالین کو داغدار کر رہا تھا۔ میکنو نے بڈ کی مدد سے لاش کو ہاتھ اور پاؤں کی طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے بعد عرشے پر لے گیا۔ وہ شخص سکتے کے عالم میں نظر آ رہا تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ فائق بھی چلا گیا تھا اور فیضان بھی۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو اب میرے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دہشت زدہ لہجے میں کہا، نہیں، مجھے ہلاک کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمام صورتحال میں نے بتا دی ہے، اس سے زیادہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سٹیمر تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ یہ ہماری ہی ملکیت ہے، میرا مطلب ہے ہمارے ہی تصرف میں رہتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ 20 سے 30 میل کے دائرے میں گردش کرتے رہیں اور اس طرف آنے والوں پر نظر رکھیں۔ یہ احکامات تمہیں اسٹیفن براکوڈا سے ملے ہیں، اب یہ نام چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے برائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا رابطہ اسٹیفن براکوڈا سے کس طرح قائم ہوتا ہے؟ براہ راست چیف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم سمندر کے سینے پر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ماہ ہماری ڈیوٹی رہتی ہے اور اس کے بعد ہمیں خشکی پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ خشکی پر کس جگہ؟ جنگل میں ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، ان ٹھکانوں کی نشاندہی کرو، میں نے کہا، اور وہ شخص ان ٹھکانوں کے بارے میں بتانے لگا، لیکن زیادہ موقع نہیں ملا۔ دفعتاً ہی ایک گرج سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی جہاز ہلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ میں چونک پڑا۔ اسی لمحے بڈ اور میکنو آ گئے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تو بڈ نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم چیف، اسے کس کر باندھ دو اور اس کے بعد اس کی نگرانی کرو، میں نے کہا۔ پھر میں اٹھا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل آیا۔ یہ دھماکے شاید جہاز سے استعمال کیے جانے والے اسلحے کے تھے، لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جہاز ہر دھماکے پر بری طرح ہل جاتا تھا۔ بہت سی چیزیں ادھر سے ادھر گرنے لگیں۔ میں نے اپنے آپ کو ہلتے ہوئے جہاز میں سہارا لے کر سنبھالا اور اس کے بعد برق رفتاری سے کیپٹن فائق کے کیبن کی جانب دوڑنے لگا۔ بلندی پر واقع ایک بلند کیبن میں کیپٹن فائق جہاز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ سیکنڈ آفیسر، تھرڈ آفیسر اور دوسرے چند افراد پوری طرح مستعد تھے۔ فائق نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹیک کر دیا گیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ٹرانسمیٹر نما مشین کھلی ہوئی تھی جس پر نیچے سے رابطہ قائم رہتا تھا اور شاید دوسری طرف سے اسے آن ہی رکھا گیا تھا تاکہ کیپٹن فائق سے رابطہ قائم کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ نیچے سے آوازیں ابھر رہی تھیں۔ فیضان نشتر اپنے ساتھیوں کو مختلف ہدایتیں دے رہا تھا۔ اس کی آواز پرجوش تھی۔ میری نگاہیں دور دور تک بھٹکنے لگی تو کیپٹن فائق نے ایک دوربین اٹھا کر مجھے دے دی۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، خود کو سنبھالے رکھیے مسٹر علی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر چاروں طرف دیکھا۔ سطح سمندر پرسکون تھا، لیکن نیچے ہی نیچے جو ہنگامے ہو رہے تھے وہ انتہائی خوفناک تھے اور جہاز بار بار ہل رہا تھا۔ ابھی تک شاید دوسری طرف سے مقابلہ شروع نہیں کیا گیا تھا۔ ہمارے جہاز ہی سے حملے ہو رہے تھے، لیکن یہ تصور ہی غلط تھا کہ دوسری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ پھر چند ہی لمحے بعد وہ برق رفتار لکیریں پانی کی سطح پر نمودار ہوئیں اور کوئی چیز پانی کو چیرتی ہوئی فضا میں نکل گئی۔ کیپٹن فائق نے فوراً ہی مائک پر انجن روم کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ وہ چیخ رہا تھا، میں رخ تبدیل کر رہا ہوں، ٹارپیڈو ہم سے کچھ فاصلے پر پانی سے اوپر نکل گئے ہیں، وہ جہاز کا صحیح طور پر نشانہ نہیں لے سکتے۔ اسی وقت دو اور لکیریں جہاز سے تقریباً 100 گز دور فضا میں پرواز کر گئیں۔ اس بار پھر نشانہ چوک گیا تھا، لیکن آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اسی لیے کیپٹن فائق جہاز کا رخ بار بار تبدیل کر رہا تھا اور اس کی یہ حکمت عملی کامیاب بھی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کا جہاز راں تھا اور بڑی مہارت سے جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ نیچے فیضان نشتر اپنی مہارت کا ثبوت دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کوششوں کا نتیجہ ظاہر ہونے لگا۔
سمندر میں خاصے فاصلے پر میں نے ایک آبدوز کو سطح آب پر ابھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت کافی تباہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سطح پر ابھری اور بہت سے افراد اس کے خاص دروازے سے تیزی سے باہر نکلنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا جسے وہ لہرا رہے تھے، لیکن دفعتاً آبدوز میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آگ اور دھوئیں کا بادل فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اچھل اچھل کر پانی میں جا پڑے۔ آبدوز پھٹ گئی اور پھر سمندر میں انسانی لاشیں پھیل گئیں۔ جہاز سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے۔ کئی بار ہم نے پانی کے مختلف حصوں سے تارپیڈو باہر نکلتے ہوئے دیکھے۔ وہ ایک بار بھی جہاز کا صحیح نشانہ نہیں لے سکے تھے۔ اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ تینوں آبدوزوں میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ عملہ بدحواس ہو گیا تھا اور عمدہ کارکردگی ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں ان کی تمام نشانے غلط ہو رہے تھے، جبکہ فیضان نشتر ایک تجربہ کار انسان تھا اور اس نے کم از کم ایک آبدوز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ دفعتاً میں نے کافی فاصلے پر ایک بار پھر پانی کا ایک فوارہ سا بلند ہوتے دیکھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس فوارے کے ساتھ ہی انسانی بدن بھی اچھل رہے تھے، اور پھر ویسا ہی دوسرا دھماکہ سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ آبدوزیں سطح آب پر آ کر تباہ ہو رہی تھی۔ یہ دوسری آبدوز تھی اور جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر اسٹیفن براکوڈا کی صرف 3 آبدوزیں موجود تھیں، جن میں سے 2 تباہ ہو گئیں اور ایک باقی رہ گئی تھی۔ پھر اچانک فیضان کی آواز ابھری، مسٹر فائق، میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ تینوں آبدوزیں تباہ ہو چکی ہیں۔ فائق نے خوشی کا ایک نعرہ مارا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے چہرے پر مسرت رقصاں تھی۔ میں بھی مسرور تھا۔ ہم دونوں دیر تک چمٹے رہے۔ جہاز سے ہونے والے حملے بند ہو گئے تھے اور ایک عجیب سے سکوت پھیل گیا تھا۔ فائق مجھ سے چمٹا رہا اور پھر اس نے سمندر پر نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک نہ جانے کیا کیا بکھرا ہوا تھا۔ وہ چیزیں جو پانی میں نہیں ڈوب سکتی تھی پانی پر ابھر آئی تھی، اور یہی کیفیت تینوں آبدوزوں کی تباہی کی نشاندہی کرتی تھی۔ کم از کم 2 آبدوزیں سطح آب پر آ کر ہمارے سامنے تباہ ہوئی تھی۔ ایک کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن فیضان کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ نیچے سکرین پر میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ فیضان نے تیسری آبدوز کی تباہی کی اطلاع بھی بلا وجہ ہی نہیں دی تھی۔ یقیناً وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ فیضان نشتر پائلٹ کیبن میں پہنچ گیا اور اس نے ہم دونوں کو مبارکباد دی، لیکن اس کے ہونٹوں پر اس وقت بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہی سپاٹ چہرہ، وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں۔ کیپٹن فائق جو جوش مسرت سے دیوانہ ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر فیضان نشتر سے لپٹ گیا اور فیضان نے بھی اسی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس نے مجھ سے دونوں ہاتھ ملائے، لیکن اس کے چہرے کو کیا کہا جاتا جو مسکرانا ہی نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کی آنکھوں سے کسی خاص تاثر کا اظہار ہوتا تھا۔ بھرطور ہم اس کی فطرت سے واقف ہو چکے تھے، چنانچہ ہمیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی، اور پھر جشن مسرت شروع ہو گیا، یہ جاننے کے بعد کہ ہم اپنے دشمنوں کو فنا کر چکے ہیں۔ جہاز کے عملے کے تمام ہی لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بڈ اور میکنو بھی اس خوشی میں شریک تھے۔ وہ شخص کیبن ہی میں بندھا ہوا پڑا تھا جس کو ہم نے گرفتار کیا تھا، اور یہ شاید اس سلسلے میں کام کرنے والوں میں سے واحد شخص تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ زیر آب اگر کوئی بچ گیا ہو اور کسی طرح نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہو تو کیا کہا جا سکتا تھا۔ اب سطح سمندر پر جگہ جگہ انسانی لاشیں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے شارک مچھلیوں کے ایک غول کو ان لاشوں پر جپٹتے دیکھا۔ یہ ہولناک منظر دیر تک ہمارے دلوں کو لرزاتا رہا۔ شارک مچھلیاں انسانی اعضاء کو اطمینان سے کاٹ کاٹ کر اپنا حصہ وصول کر کے لے جا رہی تھی۔ ہمیں اپنے اس ابتدائی کام میں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی تھی، اور ہم نے اسٹیفن براکوڈا کی وہ قوت ختم کر دی تھی جس کے ذریعے وہ بیرونی دنیا سے رابطہ قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس کامیابی پر جتنی بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا کم تھا، لیکن ہمارے پاس وقت بھی بہت کم تھا، اس لیے مسرتوں کے اظہار کو ملتوی کر دیا گیا اور فوراً ہی مشترکہ طور پر یہ طے پایا کہ دوسرے مرحلے کے لیے کام شروع ہو جائے۔ اس کے لیے جہاز کو یہاں سے ہٹ کر ایک اور جگہ پہنچنا تھا جہاں سے ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ چنانچہ شہاب فائق نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا کام مکمل کر لوں، وہ جہاز آگے بڑھا رہا ہے۔ میں پائلٹ کیبن سے باہر نکل کر نیچے اتر آیا اور میں نے بڈ سے کہا کہ اوٹو کان کو بلا لائے۔ اوٹو کان ذہین آدمی تھا
हरचंद कि उसका ताल्लुक अफ्रीका के एक वहशी कबीले से था, लेकिन ये बहुत पहले की बात थी। अब तो सूरत हाल ही तब्दील हो चुकी थी। बड उसे बुलाकर लाया तो उसकी आंखों में सवालिया तासुरात थे। फरमाइए चीफ, कैसे तलब किया मुझे? ओटो खान, अब हमारे काम का आगाज होना है, इसलिए अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आदमियों को तैयार कर लो। चीफ, हमारे सारे आदमी फौरन ही अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं, अगर आप चाहें तो उनका जायजा ले सकते हैं। गुड, ये मुस्तैदी मुझे पसंद आई ओटो खान। आओ जरा देखें, मैंने कहा, और हम जहाज के उस हिस्से में पहुंच गए जहां वो तमाम स्याह फाम अफराद मौजूद थे जिन्हें मेरे साथ इस मुहिम पर जाना था।